نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، میں بڑے دل کے درد سے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نہیں کہتا، میرا اللہ کہہ رہا ہے، زبان میری ہے لیکن باتیں تو اللہ کی ہے۔ میرا اللہ اور آپ کا اللہ بلکہ کل کائنات کا اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر غیر مسلم ہے، پہلے تو مسلمانی ہے، مسلمان ہونا لازمی ہے، کلمہ پڑھنا لازمی ہے، اگر پھر بھی آپ ایمان نہیں لاتے، آپ غیر مسلم ہو، آپ کو قرآن پہنچا، آپ نے قرآن پر عمل نہیں کیا، اس کے بارے میں کل کو قیامت کے دن آپ کو پورا کا پورا حساب دینا ہوگا، اس رب کو حساب دینا ہوگا جس رب کے قبضے میں زمین، آسمان، چرند پرند، مسلمان اور غیر مسلم، یہ سب اس کے قبضے میں ہیں، حتیٰ کہ جتنے نبی اس سے پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب، اولین آخرین، سب کے سب اللہ کی ذات کے قبضے میں ہیں۔ اس رب کی ذات سے ڈر کر خوف کرو، جو رب تمہیں صرف ایک پھونک جسے سانس کہتے ہیں، اگر یہ سانس، یہ روح تم سے نکال لے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم اپنے جسم سے مٹی کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہ میں ان شخص کو کہنا چاہتا ہوں جو اگر مسلم ہو کے، مجھے تھوڑا سا معلومات ہے، اتنا معلومات ہے مجھے کہ اگر مسلمان غیر مسلم کا ساتھ نہ دے، سنو، کان کھول کے سنو، اگر مسلمان غیر مسلم کا ساتھ نہ دے تو اس غیر مسلم میں کوئی جرت اور طاقت نہیں کہ اللہ کے مسلمانوں کو، اللہ کے دینداروں کو، جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جو قال قال رسول اللہ کہنے والے ہیں، دینی مدارس اور مساجدوں میں بیٹھنے والے ہیں، ان میں جرت اور طاقت نہیں کہ ان کو ہاتھ لگا دیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں میں طاقت اور جرت نہیں کہ یہ انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ بچ کے رہو، بچ کے رہو، تمہارے ایمان کا خسارہ ہے۔ تم کن سے بچ کے رہو؟ جو کلمہ نہیں پڑھتے، جن میں ایمان ذرا سا بھی نہیں، جن میں ایمان نہیں، پھر غیر مسلم کہتے ہیں انسانیت، اچھا ہم بھی کہتے ہیں انسانیت پہلے ہے، انسانیت بھی جس میں نہیں ہو، میرے محترم بھائیو دوستو، جس میں انسانیت بھی نہیں ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ میرا اور آپ کا اللہ بلکہ کل کائنات کا اللہ وہ کہتا ہے جہنم میں ان کو ڈالا جاؤں گا اور ایسا جہنم ان کے لیے ہوگا کہ کبھی ان کو نکالا بھی نہیں جائے گا۔ ان کے پاس موقع ہے، اگر اس دنیا میں توبہ کر لیا تو اللہ رب الجلال کی ذات بہت غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔
غیر مسلم ہے ساری زندگی بت کو پوجا کرنے والا، اللہ کا نام لینے پر منہ پر اللہ کا نام نہیں آتا، لیکن ایک بار سچے دل سے معافی مانگی، اس کے بعد توبہ کیا، یہ اپنے دل میں تصور میں بھی نہیں لایا کہ میں غلط کام کروں گا، قرآن کو اور حدیث کو ان کے روشنی کو اٹھا کے چلوں گا، ان کے یہ ہمارے رہنمائی کے لیے ہوئیں گے، یہ ہماری زندگی کے لیے ہوئیں گے، ہمارا آخرت کا ذخیرہ یہ ہوگا۔ اگر کسی نے یہ سوچا تو اللہ کی ذات بہت غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ اگر کسی نے یہ سوچا بھی نہیں اور پھر بھی دینی اور مدارس اور مساجد چاہے وہ جہاں بھی ہو، چاہے دینی مدارس اور مساجد جہاں بھی ہو، ان کے ساتھ غلط سلوک کیا یا اللہ کے بندوں کو، ایماندار مسلمانوں کو غلط قتل کیا، ان کے بارے میں غلط سوچا، کیا اللہ تعالیٰ سو گیا؟ توبہ توبہ، کیا اللہ دیکھ رہا نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہیں نہیں دکھتا؟ اللہ نہیں دکھتا، اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے؟ جس نے نہ پلر لگایا، نہ ستون، نہ کچھ لگایا، بغیر پلر کے آسمان کھڑے کیے، کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ سمندروں کو دیکھو، چرند پرند کو دیکھو، تاروں کو دیکھو، اور تو چھوڑو، اپنے آپ میں ذرا غور و فکر کرو کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں جسم حرکت کیسے کر رہی ہے؟ یہ حرکت اس رب ذوالجلال کی وجہ سے کر رہی ہے، اگر وہ رب کا امر نہ ہو تمہارا جسم ہل بھی نہیں سکتا۔ ہاں، ذرے ذرے کا پوچھ ہوگا۔ غیر مسلم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا تو مومن ایماندار مسلمان کے لیے ایک قید خانہ ہے، ایک جیل ہے، اور کافر کے لیے یہی جنت ہے، یہاں پر رہے گا، کھائے گا، پیے گا، اس کے لیے یہی جنت ہے۔ خوش رہے، یہ گٹر کی طرح، مچھر کے پر کی طرح اس کو جنت تم نے بنا دیا ہے۔ جس دنیا کو تم نے دیکھا نہیں، صرف قرآن میں ذکر ہو رہا ہے، تم اس دنیا کے پیچھے چلتے بھی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہائے ہائے ہائے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا اگر میرے آنکھوں کے سامنے وہ عذاب لایا جائے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ غیر مسلم کے سامنے ایک جھلک بتا دیا جائے کہ جہنم کا عذاب یہ ہوگا، غیر مسلم کے ساتھ یہ کیا جائے گا، یہ تو قرآن میں بتا دیا آج سے 1400 سال پہلے، لیکن ان کے سامنے ایک جھلک دکھا دیا جائے، خالی اس آگ کا ایک جھلک، یہ لوگ پھر بھی ایمان لے کے آ جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کچھ دیکھا نہیں، یہ سنی سنائی پر عمل نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کو بھی نہیں مانتے، ہم بت کو مانتے ہیں، اس بت کو مانتے ہیں جو بت ان سے بات بھی نہیں کر سکتا، جو بت ایک انسان کی انگلی بھی نہیں بنا سکتا۔ ہائے ہائے میرے محترم بھائیو، دوستو، اگر قرآن پڑھ لو اور حدیث کی روشنی میں آ جاؤ، دینی مدارس اور مساجدوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جنت کسے کہتے ہیں اور جہنم کسے کہتے ہیں۔ پھر تو تم ذہن اور تصور میں بھی نہیں لاؤ گے جہنم کو کہ اے اللہ بس ہمیں جنت چاہیے اور تیری رضا چاہیے۔ اگر اس دنیا میں ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے۔
مرتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں ہم تو اپنے حضور کے پیارے امتی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم جہنم میں جائیں یا ہمارا کوئی بھائی جہنم میں جائے۔ تمہیں کیا معلوم ہے دونوں جہان کا نبی خاتم النبیین اولین آخرین تمہیں جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تم کل کو مسلمان ہو کے جہنم میں جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیو دوستو مسلمانوں، اپنی زندگی بدل لو، اپنی زندگی بدل لو، اپنے چلنے پھرنے میں حضور علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو۔ دونوں جہان کی کامیابی تمہاری ایک بات میں ہے، ایک قرآن میں ہے، ایک نبی کے طریقے کے چلنے میں ہے۔ اگر یہ تمہاری زندگی میں نہیں ہو تو پھر تیار ہو جاؤ اپنے جسم کو جہنم کے آگ کے لیے تیار کرو۔ اللہ میرے محترم بھائیو دوستو، بات بہت لمبی ہو جائیں گی، دوسری ویڈیو میں پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام ایمان والوں کو جہنم سے بچائے، اور غیر مسلم جنہیں معلوم نہیں ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس دنیا میں، اس کو پہلے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ قرآن حدیث کے روشنی میں آ جائے اور حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھ لے، دونوں جہان کے نبی پر کلمہ پڑھ لے۔ اگر نہیں آتے دین میں، اگر کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو پھر جس طرح قرآن میں بدوا کی ہے ابو لہب کے لیے، تبت یدا ابی لہب وتب، پورا سورت ہے اس کے بارے میں، تو اسی طرح ہم بھی اس کے لیے بدعا کریں گے کہ اللہ ان کافروں کو غرق کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کی نسل